تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان بھی وفاقی دارالحکومت سے گرفتار۔ اسلام آباد پولیس نے غلام سرور خان کے بیٹے منصور حیات اور بھتیجے عمار صدیق کو بھی دھر لیا۔ غلام سرور خان 9 مئی کے واقعات میں مطلوب تھے۔ سانحہ ہے 9 مئی کا ایک اور شرپسند گرفتار۔ عبدالرحمان ایبٹ آباد کا رہائشی ہے۔ بیٹے کے فعل پر والدین کا شرمندگی کا اظہار۔ کہا چیئرمین پی ٹی آئی نے شرنگیزی پروان چڑھائی، پہلے بغاوت پر اکسایا، پھر اعلان لا تعلقی کر دیا۔ نوجوانوں سے محتاط رہنے کی اپیل۔ گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول لاہور کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ۔ 9 مئی کے واقعات پر غم و غصے کا اظہار۔ کہا یہ بابا قوم کا گھر ہونے کے باعث قابل قدر تھا۔ سازش کے تحت تخریب کاری کی گئی، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ معیشت کی ڈولتی کشتی کو پار لگانے کا مشن، ملک کو بڑے بحران سے نکالنے کے لیے سول اور عسکری قیادت کا بڑا فیصلہ۔ معاشی بحالی کا قومی پلان تیار۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم۔ زراعت، معدنیات، آئی ٹی اور توانائی کے شعبوں میں اصل صلاحیت سے استفادہ کیا جائے گا۔ مقامی پیداواری صلاحیت اور دوست ممالک سے سرمایہ کاری بڑھائی جائے گی۔ کوئی نئی جماعت نہیں بنا رہا، سب افواہیں ہیں۔ نون لیگ یا نواز شریف سے کوئی اختلاف نہیں، تحفظات سیاسی ہوتے ہیں، ذاتی نہیں۔ لیگی قائد نواز شریف سے ملاقات کے بعد شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا استعفیٰ دے چکا ہوں، نون لیگ کا عہدیدار نہیں، انتخابات بامقصد ہوں تو حصہ لوں گا۔ یونان کشتی حادثے میں 150 پاکستانیوں کی گمشدگی کی تصدیق۔ مزید 2 مسافروں کی لاشیں ملنے کے بعد اموات 80 ہو گئیں۔ لاپتہ افراد کی مزید معلومات سامنے آ گئی۔ گجرات کے 47 اور گوجرانوالہ کے 38 افراد شامل۔ 11 کا تعلق سیالکوٹ اور 5 کا منڈی بہاؤالدین سے ہے۔ شناخت کے لیے براسا کے ڈی این اے سیمپل حاصل کرنے کا عمل جاری۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا یونانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ المناک کشتی حادثے پر افسوس کا اظہار۔ حادثے میں جاں بحق پاکستانیوں کی لاشوں کی شناخت اور وطن واپسی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ بحر اوقیانوس میں سیاحوں کی لاپتہ آبدوز کی تلاش کا دائرہ وسیع۔ 10,000 اسکوائر میٹر علاقے میں ٹائٹن کے لیے سرچ آپریشن۔ امریکہ اور کینیڈا کے طیارے بھی شامل۔ آبدوز میں 2 روز کی آکسیجن کا ذخیرہ موجود۔ آبدوز اتوار کو سیاحوں کو ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ اینگلو پاکستان کے شہزادہ داؤد بیٹے کے ساتھ سوار تھے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپنوام میں دیسی ساختہ بارودی سرنگ کا دھماکہ، پاک فوج کے 2 جوان شہید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہداء میں لکی مروت کا 29 سالہ سپاہی گل رؤف اور کرک کا 30 سالہ سپاہی عابد اللہ شامل۔ علاقے میں موجود دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشن کیا گیا۔ مسلح افواج دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی خریداری۔ کراچی میں نوردن بائی پاس پر لگی مویشی منڈی میں 4.5 لاکھ سے زائد جانور پہنچا دیے گئے۔ سبی نسل کے قداور جانور، میر صاحب کی دھوم۔ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کا 70واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ میثاق جمہوریت سے لے کر آمریت کے خلاف جد و جہد تک پاکستانی تاریخ میں ان کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے بیٹے نے ٹیکس چوری کا اعتراف کر لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہنٹر بائیڈن نے چین اور یوکرین کے ساتھ ڈیل پر ٹیکس ادا نہیں کیا تھا۔ ہنٹر بائیڈن نے ٹیکس ادا نہ کرنے اور پستول رکھنے کا اعتراف کیا۔ ہنٹر بائیڈن نے ڈیل میں 1.5 ارب ڈالر حاصل کیے تھے۔ ان کے خلاف تحقیقات 2018 سے جاری تھی۔ اور جرمنی میں جاری اسپیشل اولمپکس گیمز میں پاکستان نے 4 میڈلز جیت لیے۔ پاور لفٹنگ ایونٹ میں سیف اللہ سولنکی نے 2 سونے، 1 چاندی اور 1 کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا۔
200 میٹر ریس کے فائنل میں پاکستان کے عمار آفریدی 5ویں نمبر پر رہے۔